بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يا عليم علمني. يا عليم علمني. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق الله المولانا العظیم. عزیز طلباء اور طالبات، آج کی جو یہ نشست رکھی گئی ہے، اس کا مقصد قربانی کے حوالے سے جو اہم مسائل اور احکام ہے، اسی طرح ذوالحجہ کے حوالے سے جو مسائل ہے، جو احکام ہے، وہ آپ سب کے سامنے پیش کیے جائیں، اور اکثریت کو یہ مسائل معلوم بھی ہے، تو ایک چیز کا سننا اور معلوم ہونا یہ الگ چیز ہے، اور اس پر عمل کرنا الگ چیز ہے۔ تو یہ سننے سنانے کا یا مذاکرہ کرنے کا مقصد یہی ہے تاکہ ان باتوں پر ہم عمل کر سکیں، کیونکہ جب انسان کوئی کام سیکھ کے کرتا ہے تو آسانی اور سہولت کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور جب سنت کے مطابق انسان کوئی کام یا کوئی عمل کرتا ہے تو اس کی قبولیت کے جو آثار ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کی اصلاح کے لیے اور آخرت کی تیاری کے لیے دین کے مختلف احکامات اور تعلیمات نازل فرمائے ہیں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ دین جو ہے یہ وقتی مطالبے پر عمل کرنے کا نام ہے، یعنی ابھی آپ سے وقت کیا تقاضا کر رہا ہے، دین اس وقت آپ سے کیا تقاضا کر رہا ہے، کیا مطالبہ ہے اس کا، اسی وقتی تقاضے پہ جب آپ عمل کریں گے تو یہی دین ہے۔ اسی طرح مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی بڑی اہم بات بتایا کرتی تھی کہ آج کل لوگ اپنی اصلاح اسی وجہ سے نہیں کر پاتے کہ وہ یا تو ماضی کے غم میں مبتلا ہوتے ہیں یا مستقبل کی فکر میں لگے ہوتے ہیں، یا تو وہ ماضی کے غم میں مبتلا ہوتے ہیں کہ انسان نے اپنی ماضی کو، اپنے پاسٹ کو گناہ کے کاموں میں گزارا، یا اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزارا، یا اس کی ماضی جو ہے وہ صحیح طریقے سے اس نے نہیں گزارا، تو اس غم میں مبتلا ہوتے ہیں، یا مستقبل کی فکر میں لگے ہوتے ہیں کہ آئندہ کیا ہوگا، اور اسی اندیشے میں وہ اپنے مستقبل کو بھی خراب کر دیتے ہیں، اور ماضی تو پہلے سے ہی خراب تھا۔ اب نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا کہ جو موجودہ زمانہ ہے، حال ہے اس کا، اس میں جو کرنے کے کام ہوتے ہیں وہ انسان بھول جاتا ہے۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اصلاح کا بہترین نسخہ یہی ہے کہ ماضی اور مستقبل کی فکر کو انسان چھوڑ دے، صرف انسان حال کی فکر کرے، موجودہ وقت کی فکر کرے، ماضی میں جو کچھ ہوا اسے بھول جائے،
ایک مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگے کہ میں نے جتنے بھی گناہ کیے یا اللہ انہیں معاف فرما دیجیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. تو اس طریقے سے ماضی میں جو کمزوریاں وغیرہ یا جو گناہ وغیرہ اس سے سرزد ہوئے ہیں وہ ان کا حساب کتاب جو ہے وہ بے باک ہو جائے گا، اور مستقبل کی فکر میں نہ پڑے بلکہ موجودہ جو وقت ہے کہ اس وقت دین انسان سے کیا مطالبہ کر رہا ہے اس کی فکر کریں، اور اس کے مطابق انسان جو ہے وہ محنت کرے، کوشش کرے. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ انسان کا ماضی بھی بہتر ہو جائے گا اور مستقبل بھی درست ہو جائے گا، کیونکہ یہی جو حال ہے یہ انسان کا ماضی بنتا جاتا ہے اور مستقبل جو ہے وہ آہستہ آہستہ یہ حال بنتا جاتا ہے. لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہمیں حال کی فکر کریں، اپنے حال کی، موجودہ زمانے کی. ماضی اور مستقبل کی فکر میں اس کو تباہ و برباد نہ کریں. تو ابھی الحمدللہ ذوالحجہ کا مہینہ جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے. اللہ رب العزت نے اشہر حرم میں اس کو شامل فرمایا ہے، اور اس مہینے کی بہت سی خصوصیات ہیں. اللہ رب العزت نے کچھ ایسی عبادتیں اس مہینے میں مقرر فرمائے ہیں جو سارے سال میں ادا نہیں کیے جا سکتے. نماز جو ہے وہ اگر آپ مقررہ وقت پہ ادا کریں گے تو اس کے علاوہ دیگر اوقات میں بھی نفلی نماز ادا کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، لیکن عام دنوں میں بھی آپ نفلی صدقہ ادا کر سکتے ہیں. اسی طرح روزہ جو ہے وہ سال میں صرف رمضان کے مہینے میں فرض ہوتا ہے، لیکن بقیہ سال کے ایام میں آپ نفلی روزے رکھ سکتے ہیں. لیکن اس مبارک مہینے میں اللہ رب العزت نے دو ایسی عبادتیں ہمیں عطا کی ہے جو اس مہینے کے ساتھ ہی خاص ہے. اس کے علاوہ کسی اور مہینے میں یا کسی اور دن میں ان کو ادا نہیں کیا جا سکتا. ایک تو حج ہے، حج کی عبادت، اور دوسری قربانی کی عبادت. تو حج جو ہے اس مہینے کی چند متعین تاریخوں میں ادا کیا جا سکتا ہے، ورنہ اگر آپ دیکھیں عرفات کا میدان آج بھی موجود ہے، اور مینا میں جمرات آج بھی موجود ہے. تو اگر کوئی شخص آج عرفات میں ایک نہیں 2 سے 3 دن بھی رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی انسان 9 ذوالحجہ کو میدان عرفات میں پہنچتا ہے، کسی چند لمحات وہاں پہ ٹھہرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس پر رحمت کا سایہ جو ہے وہ فرماتے ہیں، اور اس کا حج جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہ حج کے جو مخصوص ایام ہیں ان کے علاوہ جو ہے 9 تاریخ کے علاوہ کسی دن ایسا کرنا چاہے تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اسی طرح قربانی ہے، اللہ رب العزت نے اس کے لیے سال میں 3 ایام مقرر کیے ہیں، 10 11 12 تاریخ. اب ان 3 دنوں کے علاوہ اگر کوئی شخص قربانی کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، کیونکہ قربانی جو ہے یہ نام ہے کسی جانور کے گلے پر
اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھری پھیرنا. آپ نے جانور کے گلے پہ چھری پھیر دی تو آپ نے قربانی کا فریضہ جو ہے ادا کر دیا اپنا. لیکن اگر آج آپ ایک جانور کی بجائے 100 جانور بھی ذبح کر لیں تو وہ قربانی کی عبادت نہیں ہوگی، کیونکہ قربانی ایسی عبادت ہے جو اس مہینے کے مخصوص ایام کے علاوہ میں ادا نہیں ہو سکتی. تو ان باتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اصل چیز جو ہے، اصل ثواب، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے. بذات خود کسی عمل میں اپنے ذات کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں رکھا. جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے. تو جب بھی کسی عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا حکم مل جاتا ہے تو وہ عمل عبادت بن جاتا ہے اور باعث اجر و ثواب ٹھہرتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم مجھ سے دور ہو جاتا ہے تو اب اس عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی. تو یہ جو عرفات میں اللہ رب العزت کی رحمت برستی ہے، یہ حقیقت میں وہاں پہ جو میدان ہے، وہاں پہ جو پہاڑ ہے یا صحرا کے ریت ہیں یا وہاں پہ جو پتھر ہے ان کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ 10 11 12 تاریخ کو جانور کی قربانی دو تو یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے. اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کا محبوب بن گیا آج کے دن، یعنی 10 تاریخ کو. اور یہ ایسا محبوب عمل ہے کہ قربانی کے دن خون بہانے کے علاوہ کوئی کام محبوب ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. تو خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی عبادت میں اور کسی بھی کام میں اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی تقدس نہیں ہے. تقدس اس میں اس وقت آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم اس کے ساتھ مل جاتا ہے. جو افراد حج کو جا چکے ہیں یا جو نہیں گئے انہوں نے سنا ہوگا 8 تاریخ 8 ذوالحجہ حاجیوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ مینا جائیں اور وہاں پہ 5 وقت جو ہے نماز ادا کریں. مینا جانے کا حکم ملتا ہے. مینا جو ہے یہ خالی میدان ہے. اب حرم شریف میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے 1,00,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے. لیکن حکم کیا ہوتا ہے کہ مسجد حرام اور اس میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا 1,00,000 جو ثواب ملتا ہے اس کو چھوڑ دو اور مینا کی وادی میں مقیم ہو جاؤ جہاں آپ نے صرف 5 نمازیں پڑھنی اور کوئی کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا. اصل میں ہمیں یہ سبق سکھانا مقصود ہے کہ کہیں انسان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ نہ جائے کہ مسجد حرام کے پتھروں میں کچھ رکھا ہے، بلکہ جو کچھ بھی ہے وہ اصل میں اللہ کے حکم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے. تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں 1,00,000 نمازوں کے ثواب کو چھوڑ نہیں سکتا اور وہ حرم شریف ہی میں رہتا ہے تو 1,00,000 تو دور کی بات، ایک نماز کا ثواب بھی اسے نہیں ملے گا. کیونکہ
وہ سنت کے خلاف کام کر رہا ہے. اسی طرح آپ نے یہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب حجر اسود کو بوسہ دینے لگے تو بوسہ دینے سے پہلے حجر اسود کو خطاب کیا کہ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ آپ ایک پتھر ہیں، آپ تو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، لیکن چونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے آپ کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، اس وجہ سے میں آپ کو بوسہ دے رہا ہوں، ورنہ میں ہرگز آپ کو بوسہ نہ دیتا. تو یہ حجر اسود کو بوسہ دینا، اس کا استلام کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہونے کی وجہ سے باعث اجر اور ثواب ہے. بذات خود اس کے اندر کوئی تقدس نہیں ہے. تو جب انسان ذوالحجہ کا چاند دیکھتا ہے تو سب سے پہلا حکم جو انسان کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جس بندے نے بھی قربانی کرنی ہو تو وہ نہ بال کاٹے اور نہ ناخن کاٹے. مسلم شریف کی روایت ہے عن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنها قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر واراد بعضكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ذوالحجہ کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہو جائے اور انسان کے قربانی کا بھی ارادہ ہو تو وہ نہ تو بال کاٹیں اور نہ ناخن. تو اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ مستحب عمل ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ چونکہ یہ وہ زمانہ ہے جس میں چاروں طرف سے لوگ بیت اللہ شریف کی طرف حج کرنے کے لیے آتے ہیں، گویا کہ بیت اللہ میں مقناطیس لگا ہوتا ہے جو چاروں طرف سے لوگوں کو کھینچ کے لے کے آ رہا ہوتا ہے. اصل میں چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پوری ہو رہی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا وَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، کہ اے اللہ کہ لوگوں کے دلوں کو ایسا بنا لیجئے تہوی الیہم کہ لوگ اس کی طرف کھینچ کھینچ کے آ جائیں. لیکن بہت سے ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو حج تو کرنا چاہتے ہیں، یا تو ان کے پاس وسائل مہیا نہیں ہے یا کوئی اور مجبوری ہے، جیسا کہ ابھی 1-2 سالوں سے ہو رہا ہے. بہت سے افراد چاہ رہے ہیں کہ حج کو جائیں لیکن مجبوری ہے، نہیں جا سکتے، دل میں تڑپ ہے، خواہش ہے، وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ جائیں لیکن نہیں جا سکتے، مجبوری ہے. تو حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو پیسے کی کمی کی وجہ سے حج نہیں کر سکتی، کیا ان کو حج کی برکت سے محروم فرما دیں گے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی سے بہت بعید ہے کہ کسی آدمی کو صرف پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ محروم فرما دیں.
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا عمل بتا دیا کہ تمہیں حج کو جانے والوں کی تھوڑی سی مشابہت اختیار کرنی چاہیے، کہ جیسے حج کو جانے والے جو افراد ہوتے ہیں جب وہ احرام باندھتے ہیں نہ تو بال کاٹتے ہیں اور نہ ناخن کاٹتے ہیں، تو تم بھی یہ مشابہت اختیار کر لو اور ان ایام میں بال اور ناخن نہ کاٹو۔ تو گویا کہ جب تم نے یہ مشابہت پیدا کر لی تو تم نے اپنا رشتہ جو ہے وہ حاجیوں کے ساتھ جوڑ لیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ عرفات کے میدان میں حاجیوں پہ رحمت کی بارش برسائیں گی تو اللہ تعالیٰ ہرگز آپ کو اس سے محروم نہیں فرمائیں گے۔ جیسا کہ ایک شاعر نے کیا خوب بات کہی کہ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کر آیا ہوں۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ بال اور ناخن نہ کاٹو، اس کا مقصد یہ ہے کہ اے اللہ میں وہاں تو نہیں پہنچ سکا، لیکن جانے والوں کے ساتھ میں نے تھوڑی سی مشابہت پیدا کر لی ہے، تو کیا میں صرف اس وجہ سے محروم رہ جاؤں گا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے شان رحیمی جو ہے یہ تمہیں محروم نہیں کر سکتی۔ جب تم نے مشابہت اختیار کر لی تو تم بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں ضرور شامل ہوگے۔ اچھا، یہ حکم جو ہے، ایک سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ کیا صرف قربانی کرنے والوں کے ساتھ خاص ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، یا قربانی جنہوں نے نہیں کی وہ بھی کر سکتے ہیں؟ قربانی جن کا ارادہ نہیں ہے قربانی کرنے کا تو ان کے لیے بھی یہ حکم ہے، ان کے لیے بھی کیا ہے؟ اکثر علماء کے نزدیک یہی ہے کہ جو قربانی جن کے اوپر قربانی نہیں ہے وہ بھی یہ عمل کریں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو بھی نوازیں گے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو بھی نوازیں گے۔ تو اس مہینے میں دوسرا حکم جو ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے کہ یکم تاریخ سے 9 تاریخ تک یہ رمضان المبارک کے بعد ایسا عشرہ ہے جس کی بہت زیادہ خصوصیات ہے، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں ایک روزہ رکھنا 1 سال روزے رکھنے کے برابر ہے، ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ آپ کے سامنے شروع میں جو قرآن مجید کی آیت تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت نے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر۔ تو مفسرین کی ایک بڑی جماعت نے یہی بات تحریر فرمائی ہے کہ اس سے مراد ذی الحجہ کی یہی 10 راتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے عبادت کو لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اوقات میں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان اوقات کے برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ اور تیسرا حکم جو ان ایام میں ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ 9 تاریخ جو ہے جسے یوم عرفہ کہتے ہیں، 9 تاریخ جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، یہ بھی بڑی فضیلت کا حامل دن ہے۔ اس میں ایک روزہ رکھنا 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کی مغفرت کا سبب بن جاتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یوم عرفہ کو جو شخص روزہ رکھے گا مجھے امید ہے کہ اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اچھا، یوم عرفہ کے حوالے سے ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ جس دن سعودیہ میں یوم عرفہ ہوگا تو کیا پوری دنیا میں بھی اسی دن یوم عرفہ ہوگا یا ہر ایک ملک کے اعتبار سے مختلف ہوگا؟ تو اس بارے میں یاد رکھیں کہ ہر ایک ملک کے اعتبار سے یہ عرفے کا دن جو ہے یہ مختلف ہوگا، اس کا میدان عرفات کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو پاکستان میں 9 جو تاریخ آئے گی تو اس دن یوم عرفہ ہوگا، اسی طرح دوسرے کسی ملک میں 9 تاریخ جس دن ہوگی وہ یوم عرفہ، تو یہ فضیلت اس بندے کو حاصل ہوگی جو 9 تاریخ کو روزہ رکھے گا۔ یہ نہیں ہے کہ سعودیہ میں جس دن یوم عرفہ ہو اسی دن آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ اور چوتھا حکم جو اس مہینے میں ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے بہت اہم ہے، وہ ہے تکبیر تشریق کا۔ تکبیر تشریق جو کہ یوم عرفہ یعنی 9 تاریخ سے لے کے 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک، 9 تاریخ کی فجر کی نماز سے لے کے عصر کی نماز تک ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا جو ہے ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد یہ ضروری ہوتا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ تقریباً کل 23 نمازیں بنتی ہیں، کل 23 نمازیں، ٹھیک ہے؟ خواتین کے لیے آہستہ آواز سے اور مردوں کے لیے بلند آواز سے پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ تکبیر تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یاد کرنے کا انتہائی آسان طریقہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ اکبر آیا ہے، جیسے شروع میں 2 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ، اور پھر اس کے بعد 2 مرتبہ تکبیر واللہ اکبر، اللہ اکبر، اور آخر میں وللہ الحمد، ٹھیک ہے؟ تو عموماً اس میں بڑی ہماری کوتاہی ہوتی ہے، انسان بھول جاتا ہے، یاد نہیں رہتی، تو اس وجہ سے ان کا اہتمام کرنا چاہیے، ان تکبیرات کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات امام جو ہے نماز پڑھاتے ہوئے یہ تکبیرات بھول جاتا ہے، تو پھر مقتدیوں کو چاہیے کہ فوراً تکبیر کہہ دیں، یہ انتظار نہ کرے جب امام کہیں گے تب سب کہیں گے۔ اور یہ تکبیر تشریق جو ہے فرض نماز کے بعد صرف 1 مرتبہ پڑھنے کا حکم ہے، ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے، لہذا ایک ہی مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ اور ایک سوال یہ بھی بڑا اہم ہے کہ عید کی نماز کے بعد بھی تکبیر تشریق کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ تو اس میں اختلاف ہے، اس میں کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ کہنا واجب ہے، لیکن بعض کے نزدیک واجب نہیں ہے، بعض کے نزدیک کہنا واجب ہے اور بعض کے نزدیک کہنا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ جو قربانی ہے
اس کے 3 ایام ہے. آج ہمارا جو معاشرہ ہے، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، تو لوگ دین کی بنیادی اور اہم جو احکامات ہیں ان پہ اعتراضات کرتے ہیں. یہاں تک کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بے فائدہ کام ہے، اس میں دولت کا ضیاع ہے. قربانی کی وجہ سے قوم کا لاکھوں بلکہ کروڑوں روپیہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. لیکن یہ نادان افراد یہ بھول جاتے ہیں کہ قربانی آخر کس کی یادگار ہے. یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ہے. اور اس سوال کا جواب، اس اشکال کا جواب کہ پیسے ضائع ہو رہے ہیں، قرآن مجید نے خود قربانی کا ذکر کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرو. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ حکم یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، جبکہ قرآن مجید کی آیات میں یہ بھی موجود ہے کہ ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت قتل کرنے کے مترادف ہے. من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا، کہ کسی نے جان بوجھ کے کسی دوسرے انسان کو قتل کیا، مومن کو قتل کیا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں اور وہ ہمیشہ میں اس میں رہے گا. اسی طرح اگر نابالغ بچہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالت جنگ میں بھی جو نابالغ بچے ہیں انہیں قتل نہ کریں. تو اگر کوئی نابالغ بچے کو قتل کرتا ہے یہ انسانیت کے بالکل برعکس اور خلاف ہے. تو عقل کے کسی بھی پیمانے میں اس کو جب ہم پرکھتے ہیں تو یہ معقول بالکل بھی نظر نہیں آتا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو. لیکن جب حضرت خلیل اللہ کو حکم ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو تو انہوں نے پلٹ کے یہ نہیں پوچھا کہ اے اللہ کہ یہ جو بچہ اتنی مرادوں کے بعد مجھے حاصل ہوا ہے، آخر اس بچے کا قصور کیا ہے؟ اگر اس کا کوئی قصور بھی ہے تو اس کو قتل کرنے سے، ذبح کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو جب اللہ کا حکم ان کے سامنے آیا تو انہوں نے عقل کے دوڑے نہیں دوڑائے کہ اس میں میرا کیا فائدہ ہے، نقصان ہے، اس میں میری کیا راحت ہے، کیا تکلیف ہے، بلکہ اپنے بیٹے سے بھی صرف یہی کہا کہ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ میرے پیارے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ اور یہ بات یاد رکھی کہ انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے یہ بھی وحی کے درجے میں ہوتا ہے. انبیاء کا جو خواب ہے یہ وحی کا درجہ رکھتا ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پلٹ کے یہ نہیں پوچھا کہ میرا کیا قصور ہے بجان جو مجھ پہ یہ ظلم کیا جا رہا ہے. آخر کو وہ بھی حضرت خلیل اللہ کا بیٹا تھا. انہوں نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ میرے پیارے والد صاحب آپ کو جو حکم دیا گیا آپ اسے پورا کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. آج کے زمانے میں ایک بکرے کی قیمت تقریباً 30-35 ہزار کے آس پاس ہوگی.
اور اگر گائے وغیرہ میں حصہ ڈالیں گے تو تقریباً اس سال کے حساب سے 15-17 ہزار کے آس پاس ہوگی. تو جس سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو قتل کرو، ایک تو یہ حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو قتل کرو، اور یہ کہا جائے کہ 30-35 ہزار روپے دے دو. تو اس میں سے کون سا سخت حکم ہے، کون سا عمل زیادہ سخت ہے؟ یہ 30-35 ہزار روپے خرچ کرنے کا یا بیٹے کو ذبح کرنے کا؟ تو ظاہر ہے کہ بیٹے کے مقابلے میں یہ رقم کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن جس کو بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس نے پلٹ کے یہ نہیں پوچھا اس میں میرا کیا نقصان ہے، کیا فائدہ ہے. اور جس کو ذبح کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اس نے بھی پلٹ کے نہیں پوچھا کہ مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے. لیکن جس کو کہا جا رہا ہے کہ 30-35 ہزار روپے خرچ کرو، تو وہ یہ پوچھتا ہے کہ مجھے مالی طور پہ کیا فائدہ ہے. تو یہ جو ہے یہ قربانی کی روح کے خلاف ہے. حالانکہ اگر دیگر چیزیں دیکھی جائیں، اس کے پاس جو موبائل ہے یا اس کے پاس دیگر جو چیزیں جو وہ استعمال کرتا ہے، اس پہ تو کبھی یہ سوال ذہن میں نہیں آتا. تو جو آدمی یہ سوال کرتا ہے، اصل میں وہ قربانی کی حقیقت سے ہی واقف نہیں ہے. قربانی کے ذریعے سے جو جذبہ پیدا کرنا مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے تو انسان اپنی عقل کو وہ دور رکھے، انسان اپنی عقل کو سائڈ پہ رکھے. قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. کہ کسی مسلمان مرد یا عورت کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے کہ ان کے پاس اختیار ہو کہ وہ یہ کام کرے یا نہ کرے. مطلب یہ کہ جب اللہ کا حکم آتا ہے، اللہ کے رسول کا حکم آتا ہے، تو اب اختیار ختم. اب تمہیں عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جب اللہ کا حکم آ گیا، اب تمہارا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ اس پہ عمل کرو. اب اس میں کیا حکمت ہے، کیا فائدہ ہے، اس کی بالکل اجازت نہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندہ ملازم ہو یا ایک بندہ غلام ہو، اس کا آقا یا اس کا مالک اسے کہیں کہ یہ پانی یہاں رکھ دو، یہ حکم دے کہ یہ پانی یہاں رکھ دو. اب اگر وہ غلام یا وہ ملازم کہیں کہ میں یہاں پہ کیوں رکھوں، تو آپ مجھے بتائیں اس آقا یا اس مالک کے لیے وہ ملازم یا وہ غلام قابل قبول ہوگا؟ ہرگز نہیں ہے. وہ تو حکم کا محتاج ہے، جو حکم دیا گیا اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے اسے، اسی میں اس کی بلائی ہے. اب اس میں کیا حکمت ہے؟ اسے بالکل کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ان کی پوری حیات طیبہ میں آپ کو کیوں کا سوال بہت کم نظر آئے گا، بالکل نہ ہونے کے برابر ہوگا. یہی وجہ جب اللہ رب العزت نے سورہ صافات میں اسی واقعہ کو بیان کیا فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. فلما اسلم، جب باپ اور بیٹے ان دونوں نے اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا،
وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹھا دیا. نَادَيْنَاهُ اَيَّا ابراہیم، ہم نے پکارا، ہم نے ندا دی، اے ابراہیم. قد صدقت الرؤیا، آج تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. تو یہ باپ بیٹے نے جو عمل کیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے فلما اسلما کے لفظ سے تعبیر کیا. اس کا ترجمہ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا، یا یوں بھی کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کا مظاہرہ کیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ اسلام نام ہے ایسے طرز عمل کا جو خلیل اللہ اور ذبیح اللہ نے پیش کر کے دکھایا. اور پھر آگے یہ بھی فرما دیا کہ جب قربانی تم کرو، اس کے بعد گوشت جو ہے وہ بھی ہمیں نہیں چاہیے، وہ بھی تمہارا، خود کھاؤ دوسروں کو کھلاؤ. گزشتہ جو اقوام تھے ان کے لیے گوشت حلال نہیں تھا، لیکن اس امت کے لیے حلال ہے. حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال اور نظیر اس طرح پیش فرمایا کرتے تھے کہ پرانے زمانے میں بادشاہوں کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ کوئی جب کسی بادشاہ کے پاس تحفہ لے جاتا، چاہے جتنا بھی قیمتی ہوتا، بادشاہ اس پہ صرف اپنا ہاتھ رکھتا، جس کا معنی ہوتا ہے کہ قبول ہو گیا، پھر وہ تحفہ اسی کو واپس کر دیا جاتا. تو جب انسان قربانی کے جانور پہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کے چھری پھیرتا ہے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ اپنا مبارک ہاتھ رکھ دیا، یہ ہمارے ہاں قبول ہے، اب تم اسے واپس لے جاؤ، اس کا گوشت، کھال اور تمام اعضاء تمہارے ہیں. اسی وجہ سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو ان کا گوشت پہنچتا ہے، نہ خون، اور نہ ہی ہمیں اس کا گوشت چاہیے اور نہ ہی خون، بلکہ اصل چیز جو ہے وہ تقوی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو چاہیے. تو گویا قربانی جو ہے یہ صرف ایک رسم نہیں ہے کہ جانور ذبح کر دیا، گوشت کھا لیا، ختم، بلکہ یہ ایک فلسفہ ہے جو انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے، اللہ کے نبی کا حکم آ جائے، شریعت کا حکم آ جائے، تو عقل کے گھوڑوں کو پس پش ڈالو. عقل کے گھوڑے اب آپ نے نہیں دوڑانے، بلکہ اپنے سر کو تسلیم خم کر دینا ہے اور اس حکم پہ عمل شروع کر دینا ہے. اس حکم پہ کیا کر دینا ہے؟ عمل شروع کر دینا ہے. تو یہ جو مبارک 10 ایام ہمارے پاس ہے، ان میں ہم کیا طرز عمل اپنائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم فائدہ اٹھا سکیں؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب کو اپنی وقت میں باجماعت نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. مرد حضرات کو باجماعت نماز کا اہتمام کرنا چاہیے تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اور خواتین جو ہے جیسے ہی نماز کا وقت شروع ہو اپنے گھروں میں فوراً نماز ادا کریں. اور دوسرا عمل ہمارا یہ ہونا چاہیے ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، تاکہ ہم کوئی بھی نیک عمل کریں، اس کوئی عبادت کرے، اس کا جو نور ہے اور اس کا جو حقیقی نفع ہے وہ ہمیں حاصل ہو. بالخصوص ہم سب کو اپنی نظروں اور زبانوں کی حفاظت کرنی چاہیے. اور قربانی تک اپنے جسم کے بال اور ناخن انسان نہ تراشیں. ہر فرض نماز کے بعد تسبیح فاطمی جو ہے اس کا اہتمام کریں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر.
اور روزانہ کی بنیاد پہ اگر ہو سکے روزہ رکھے انسان، یا ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھے، اور بالخصوص یوم عرفہ کا تو ضرور روزہ رکھے، اور چلتے پھرتے کثرت سے ذکر اللہ کا اہتمام کرے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھیں، یا اس کے علاوہ کوئی اور ذکر پڑھیں، تیسرا کلمہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اور روزانہ کی بنیاد پہ کم از کم 10 منٹ جو ہے انسان مختص کرے، کم از کم کی مقدار ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، اگر ہو سکے تو ان 10 ایام میں مکمل قرآن مجید کی تلاوت کرے، کیونکہ ابھی آپ کو بتایا کہ رات کے اوقات میں عبادت کرنا، ذکر کرنا، یہ لیلۃ القدر کے برابر ہے، یہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ اسی طرح فرائض اور سنتوں کے علاوہ جو نوافل ہے ان کے پڑھنے کا اہتمام کریں، مغرب کے بعد اوابین پڑھنے کا اہتمام کریں، اشراق کا، چاشت کا، ان کا اہتمام کریں، اور حسب استطاعت ان ایام میں صدقہ اور خیرات کرتے رہیں، اور کوشش یہ کریں کہ اپنی زبان سے یا اپنے عمل سے کسی کو تکلیف نہ دیں، اگر کسی کو تکلیف پہنچ بھی جائے تو آپ فی الفور اس سے معافی مانگے، معافی مانگنے میں بالکل دیر نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے مخلوقات کو، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو تکلیف دے کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں کی جا سکتی، ناممکن ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان ایام میں ان باتوں کا آپ سب نے اہتمام کرنا ہے، ان ایام میں آپ سب نے ان باتوں کا اہتمام کرنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بقرعید کی 10 تاریخ کو کوئی بھی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کے محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے، اور قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانور کے بالوں، سینگوں اور کھلوں کو لے کے آئے گا، اور یہ چیزیں انسان کے لیے بڑے ثواب کے ملنے کا ذریعہ ہوں گی، اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ قربانی کا جو خون ہے زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہو جاتا ہے، قبولیت حاصل کرتا ہے، لہذا ہر انسان کو قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے، ہر انسان کو قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قربانی کے جانور کا پہلا قطرہ گرتی ہی قربانی کرنے والے کی مغفرت جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو قربانی ہے یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارا اس میں کیا فائدہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا فائدہ یہ ہے کہ تمہیں قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ انہوں نے پھر عرض کیا اے اللہ کے رسول، کہ جن جانوروں کے بدن پہ اون ہے اس اون کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا اون کے ہر بال کی عوض بھی ایک نیکی ملے گی۔ تو قربانی کرنے کے اتنے بے شمار جو ہے ثواب بتا دیے، اتنا اجر و ثواب بتا دیا، تو اس کے مقابلے میں یہ 15-20 ہزار یا 30 ہزار جو ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جن افراد پہ قربانی واجب ہے وہ تو ضرور یہ عمل کریں گے ورنہ گناہگار ہوں گے، لیکن جن افراد پہ قربانی واجب نہیں ہے تو انہیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ قربانی کرے۔
اب جو افراد قربانی نہیں کرتے، جو افراد قربانی نہیں کرتے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد سعة ليضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، کہ جو افراد قربانی کی استطاعت رکھتے ہوں اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہوں، وہ ہمارے عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔ تو قربانی نہ کرنے سے اتنے بڑے ثواب سے محروم ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ناراض ہو جائے اور عیدگاہ میں حاضری دینے سے انکار کر دیں، تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ایسے شخص کا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ عیدگاہ اور مساجد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محبوب جگہ ہیں، یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ نازل ہوتی ہے۔ لہذا ہر ایک انسان پہ لازم ہے کہ وہ قربانی کا اہتمام کریں، وہ کیا کریں؟ قربانی کا اہتمام کریں، اس میں کوتاہی نہ کریں۔ اس میں انسان کو کوتاہی بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور قربانی جو ہے یہ چونکہ ایک عبادت ہے، اور عبادت کی خوبی یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا ہو جائے؟ قبول ہو جائے، بندے کو آخرت میں بھی اس کے فوائد حاصل ہو اور اجر و ثواب حاصل ہو۔ تو کسی بھی عبادت کی قبولیت کے لیے تقریباً 3 شرائط ہے۔ نمبر 1 کہ وہ عبادت جو ہے ایمان کے ساتھ ہو، اسی وجہ سے غیر مسلم کی کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتی، البتہ ان کے اچھے کاموں کا بدلہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں دیتا ہے، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ نمبر 2 وہ عبادت شریعت کے مطابق ہو، وہ عبادت کیا ہو؟ شریعت کے مطابق ہو۔ تو جو عبادت شریعت کی تعلیمات کے مطابق نہ ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ تو عبادت کو شریعت کے مطابق سر انجام دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے بارے میں صحیح علم حاصل کیا جائے۔ جب صحیح علم انسان حاصل کرتا ہے پھر اس کے بعد وہ عبادت شریعت کے مطابق ادا کی جا سکتی ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ وہ عبادت اخلاص کے ساتھ ادا کی جائے۔ تو جو بھی عمل یا عبادت لوگوں کے دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے کیا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا۔ تو کسی بھی عبادت کی قبولیت کے لیے ان 3 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو اگر ان میں سے کوئی ایک بات بھی نہ پائی جائے تو وہ عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول نہیں ہوتا۔ لہذا قربانی سے متعلق تمام ضروری مسائل انسان سیکھے اور پھر انہی کے مطابق قربانی کرے۔
اور انسان کو قربانی کرتے ہوئے، قربانی کا جانور لیتے ہوئے اپنی نیت کو درست رکھنا چاہیے، صرف اللہ کی رضا ہو، کسی قسم کا نام نمود اور ریاکاری نہ ہو۔ ہمارے ہاں آج کل جانور خریدتے ہیں تو بہت زیادہ مہنگا خریدتے ہیں، بعض لوگ فیشن کے طور پہ ایک جانور جو 1,80,000 یا صرف 80,000 روپے میں ملتا ہے انسان کو، وہ انسان 10 لاکھ میں 20 لاکھ میں حاصل کرتا ہے، خریدتا ہے، اور پھر کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ خبروں کی زینت بنے، لوگوں کو پھر بڑے فخر سے بتاتا ہے کہ میں نے یہ جانور اتنے کا خریدا ہے۔ تو دیکھیں اس میں اللہ کی رضا کی نیت نہیں ہوتی، نمود و نمائش ہوتی ہے، جس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اس پہ تو سخت وعیدات موجود ہے، وقت مختصر ہے، نہیں بتا سکتا سب، کہ ریا کے ساتھ جو عمل کیا جائے، ریا تو ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی اعمال کو باطل کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قربانی کے ایام میں قربانی کا جانور ذبح کرنا ضروری ہے۔ جب قربانی کا جانور ذبح کریں گے تب ہی یہ عبادت ادا ہوگی، ورنہ یہ عبادت جو ہے ادا نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ تو قربانی جو ہے واجب ہونے کی اس کی چند شرائط ہے۔ شریعت نے قربانی ہر مسلمان پہ واجب نہیں قرار دی، اس کے لیے کچھ خاص شرائط رکھی ہے۔ تو ان شرائط کے پائے جانے کے بعد انسان پہ قربانی لازم ہوگی۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونا۔ تو قربانی کے لیے، اس عبادت کی ادائیگی کے لیے صاحب ایمان ہونا ضروری ہے۔ تو یہ تو بالکل واضح بات ہے کہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے غیر مسلم کی قربانی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ایمان شرط ہے اس کے لیے۔ اور دوسری شرط یہ کہ بالغ ہونا۔ قربانی جو ہے صرف بالغ ہی پہ واجب ہوتی ہے، نابالغ پہ قربانی واجب نہیں ہوتی، اگرچہ اس کے پاس ملکیت کے بقدر، اس کی ملکیت میں نصاب کے بقدر مال جو ہے موجود ہو۔ تو اکثر علماء کے نزدیک اس پر اس کے مال میں سے قربانی واجب نہیں ہے۔ اور ایک شرط ہے عاقل ہونا۔ قربانی کے واجب ہونے کے لیے عاقل ہونا بھی ضروری ہے۔ مجنون پر یعنی پاگل پر قربانی نہیں ہے، اگرچہ پاگل جو ہے وہ صاحب نصاب ہی کیوں نہ ہو۔ اور ایک شرط ہے مقیم ہونا۔ مقیم ہونا، قربانی واجب ہونے کے لیے مقیم ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ مسافر پہ قربانی واجب نہیں ہے اگرچہ وہ صاحب نصاب ہو۔ اگرچہ وہ کیا ہو؟ صاحب نصاب ہو۔ اور شرعی اعتبار سے مسافر وہ شخص ہے جو اپنی جگہ سے 48 میل، اپنی جگہ سے، اپنے شہر سے 48 میل یعنی 77.25 کلومیٹر تقریباً، یا اس سے زیادہ مسافت کے سفر پہ ہو، اور 15 دن کسی ایک جگہ رہنے کی نیت نہ کی ہو، تو اسے مسافر کہیں گے۔ تو یہ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ اگر قربانی کے 3 دنوں میں 10، 11، 12 کو کوئی شخص مقیم ہوا اور صاحب نصاب بھی تھا تو اس پہ قربانی واجب ہوگی۔
لیکن اگر وہ قربانی کے ایام میں مسافر ہو جائے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور پانچویں شرط جو ہے صاحب نصاب ہونا۔ پانچویں شرط کیا ہے؟ صاحب نصاب ہونا۔ تو قربانی کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، کیونکہ جو شخص صاحب نصاب نہ ہو اس پہ قربانی واجب نہیں ہے، اس پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ معلوم ہوا کہ قربانی صرف اپنی طرف سے ہر اس مسلمان عاقل بالغ اور آزاد پر واجب ہے جو اتنے مال کا مالک ہو جس پہ زکوٰۃ یا صدقہ فطر واجب ہو سکتا ہو، جس پہ زکوٰۃ یا صدقہ فطر واجب ہو سکتا ہو۔ تو جس شخص پہ زکوٰۃ فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ اور جس کے پاس صدقہ فطر کا نصاب ہو اس پر قربانی واجب ہے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پہ زکوٰۃ، صدقہ فطر اور قربانی کے نصاب کے حوالے سے غلط فہمیاں رائج ہے۔ بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جن پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، تو گویا کہ ان کے نزدیک زکوٰۃ کا مستحق ہونے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ کے نصاب کے اعتبار سے مسلمانوں کے تین طبقات ہیں، مسلمانوں کی تین طبقات ہیں۔ بس یہ تھوڑا سا رہ گیا، پھر انشاءاللہ بقیہ کل پڑھیں گے 5 منٹ، پھر کچھ مسائل کل پڑھ لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو زکوٰۃ کے نصاب کے اعتبار سے مسلمانوں کے کتنے طبقات ہیں؟ تین طبقات ہیں۔ پہلا طبقہ وہ ہے جن میں زکوٰۃ فرض ہے، جن پر کیا ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے جن کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے، جن کے لیے کیا ہے؟ زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہے جن پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے اور ان کے لیے زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں ہے، ان پہ قربانی بھی واجب ہے، صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ تو پہلا طبقہ جن کے پاس زکوٰۃ کا نصاب ہو، جن کے پاس کیا ہو؟ زکوٰۃ کا نصاب ہو، تو ان پہ زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ پہلا طبقہ جو ہے جن کے پاس زکوٰۃ کا نصاب ہو تو ان پہ زکوٰۃ فرض ہے، صدقہ فطر بھی فرض واجب ہے، قربانی بھی جو ہے واجب ہے، ٹھیک ہے؟ اور جن کے پاس زکوٰۃ کا نصاب نہیں ہوتا، صدقہ فطر اور قربانی کا نصاب بھی نہ ہو، تو ان کا حکم یہ ہے کہ زکوٰۃ، صدقہ فطر، قربانی ان میں سے کوئی چیز ان پہ لازم نہیں ہے، اور ان افراد کو زکوٰۃ کی رقم دینا، صدقے کی رقم دینا اور صدقات واجبہ دینا جو ہے جائز ہے۔ اور تیسرا طبقہ جن کے پاس زکوٰۃ کا نصاب تو نہیں ہوتا لیکن صدقہ فطر اور قربانی کا نصاب موجود ہوتا ہے، تو ان پر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے لیکن صدقہ فطر اور قربانی واجب ہے، اور یہ وہ افراد ہیں جن کے لیے زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں ہے۔
تو خلاصہ یہ نکلا کہ قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب میں فرق یہ ہوا کہ زکوٰۃ میں صرف 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ سونا، چاندی، رقم اور سامان تجارت. جبکہ قربانی میں ان 4 چیزوں کے علاوہ ضرورت سے زائد سامان اور مال کا بھی حساب کیا جاتا ہے. قربانی میں سونا، چاندی، نقد اور مالی تجارت کے علاوہ جو چیزیں ضرورت سے زائد ہوں ان کے بھی حساب کتاب کیا جاتا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص ان 4 چیزوں کی وجہ سے صاحب نصاب بنا، سونا، چاندی، نقدی، مالی تجارت کی وجہ سے صاحب نصاب بنا، تو اس کو زکوٰۃ کا نصاب کہا جاتا ہے. لیکن اگر وہ ضرورت سے زائد سامان کی وجہ سے صاحب نصاب بنا تو اس کو قربانی کا نصاب کہتے ہیں. قربانی اور صدقہ فطر کا نصاب بھی ایک ہی ہے. تو جس شخص کے پاس زکوٰۃ کا نصاب ہے اس کے ذمہ زکوٰۃ بھی فرض ہے، صدقہ فطر بھی فرض ہے اور قربانی بھی واجب ہے، اور ایسے شخص کے لیے زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں ہے. اسی طرح دوسرا شخص وہ ہوا جس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب تو نہیں ہے لیکن قربانی اور صدقہ فطر کا نصاب ہے، تو اس پر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے، البتہ اس کے ذمے صدقہ فطر اور قربانی واجب ہے. تو یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ تو قربانی کا جو نصاب ہے اس میں 5 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے جن کو اموال قربانی کہتے ہیں. قربانی کے نصاب میں کتنی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے؟ 5 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے جن کو اموال قربانی بھی کہتے ہیں. نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 سامان تجارت، نمبر 4 رقم، نمبر 5 ضرورت سے زائد سامان. تو جس شخص کے پاس صرف سونا ہو، باقی 4 چیزوں میں سے کوئی چیز بھی نہ ہو، جس شخص کے پاس کیا ہو؟ صرف سونا ہو اور باقی 4 چیزوں میں سے بھی کوئی چیز نہ ہو، تو ایسی صورت میں نصاب کا 7.5 تولہ سونا ہے. یعنی اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہوگا تو اس پہ قربانی واجب ہوگی. اسی طرح جس شخص کے پاس ان 5 چیزوں میں سے صرف چاندی ہو یا صرف رقم ہو، صرف چاندی ہو یا صرف رقم ہو، تو ایسی صورت میں ان کا نصاب جو ہے 52.5 تولہ چاندی ہے. تو جو چاندی 52.5 تولہ چاندی سے کم ہو، اسی طرح جو سامان تجارت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے کم ہو تو اس پہ قربانی واجب نہیں ہے. اور نمبر 3 جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ضرورت سے زائد سامان تو ہے تو اس پر قربانی واجب. اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس 7.5 تولے سے کم سونا ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کے پاس کچھ چاندی ہے یا کچھ سامان تجارت ہے یا کچھ رقم بھی ہے، اور 5ویں شرط جو ہے کہ کسی شخص کے پاس یہ 5 چیزیں ہوں یا ان میں سے بعض ہو لیکن کوئی چیز بھی اپنے نصاب تک نہ پہنچتی ہو.
اسی طرح جس شخص کے پاس کچھ سونا یا کچھ رقم ہو اور ساتھ میں ضرورت سے زائد سامان بھی ہو اور ان کی مجموعی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ تو قربانی واجب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخص قربانی کے 3 دنوں میں صاحب نصاب ہو۔ تو یہی وجہ کہ کوئی شخص قربانی کے ان 3 دنوں سے پہلے صاحب نصاب تھا لیکن ان 3 دنوں کے بعد صاحب نصاب بنا، لیکن قربانی کے ان 3 ایام میں صاحب نصاب نہیں تھا تو ایسے شخص پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی شخص قربانی کے 3 دنوں میں سورج غروب ہونے سے پہلے کسی وقت بھی صاحب نصاب بن جائے تو اس پر قربانی واجب۔ تو اگر جس شخص پہ قربانی واجب ہو تو قربانی کے ایام جب ختم ہو جائیں گی تو اب متوسط درجے کا جو بکرا ہے یا دمبا ہے اس کی قیمت جو ہے صدقہ کرنا ضروری ہے، اور اگر جانور خریدنے کے باوجود قربانی کے ایام میں قربانی نہ کر سکا تو اب اسی جانور کو صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اب اسی جانور کو صدقہ کرنا ضروری ہے۔ یہاں تک سب کو بات سمجھ آ گئی؟ تو کل انشاءاللہ جو بقیہ ہماری احکامات ہے وہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے آسان بنائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی آپ میں سے اگر کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو سوال پوچھ